الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا یہ واقعہ موجود ہے، حالات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہو کر آئیں گے تو آپ کی چونکہ عادت تھی کہ آپ عمومی طور پہ وضو کیا کرتے تھے، استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرتے تھے، تو انہوں نے پانی کا برتن باہر رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو پانی کا برتن دیکھا تو پوچھا کہ کس نے یہ رکھا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، سمجھداری عطا فرما، یعنی دینی مسائل کے اندر ان کو اونچا مقام عطا فرما، دین کا عالم اور فقیہ ان کو بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ پاک نے اس امت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین کا جو سرتاج بنایا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا. بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہوتے تھے، لیکن لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو رائے ہوتی تھی، ان کی طرف سے جو مشورہ ہوتا تھا اس کو قبول فرمایا کرتے تھے، ان کو مشورے کے لیے بلایا کرتے تھے. حالانکہ یہ نوجوان تھے اس وقت، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی دین میں جو سمجھداری تھی، جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے ان کی رائے کو، ان کی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی یہ قبول فرمایا کرتی تھی. یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی، اس کے تحت علماء نے بہت ساری خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ جو فعل تھا، یہ جو کام تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلف نہ کرنا پڑے، کسی طرح کا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے پہلے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے پانی کا یہ برتن رکھ دیا تھا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو اتنا ہی بلند فرماتا ہے. دوسرا ایک خوبصورت بات یہاں پر علماء نے یہ ارشاد فرمائی، جو آج خاص طور پہ ہمارا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، احسان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کر سکے. وہ محسن کائنات ہیں، سب پر انہی کے احسانات ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ ظاہری بھلائی کرتا بھی ہے تو انہی کے دیے سے کرتا ہے، انہی کی برکت سے وہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو ہم خدمت کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم خدمت کہہ سکتے ہیں. تو علماء نے اس مقام پر یہ لکھا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، مدد کرے، تو جس کی مدد کی گئی ہے، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی ہے، اسے چاہیے کہ جو مدد کرنے والا ہے اس کے حق میں دعائیں کرتا رہے.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، جب کسی کے ساتھ نیکی کی جائے، تو وہ دوسرے کو، سامنے والے کو بھلائی کے ساتھ جواب دے۔ اگر وہ بدلے کے طور پر اچھائی کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، کہ جس طرح اس نے اس کی مدد کی ہے تو وہ بھی کرے، لیکن اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو لازمی اس کو دعا دیا کرے، اس کے لیے خیر کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ اور ایک حدیث پاک میں واضح اور صاف طور پہ ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس بندے کو اس پر بھلائی کا، اس کی مدد کرنے کا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے۔ اب جس کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے، اس کا بندے نے شکر ادا نہیں کیا تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو دعا دے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرنے والا ہو اور تم اس کو جزاک اللہ بول دو، یعنی جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے، جزاک اللہ احسن الجزا، اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ جب تم نے کسی کو جزاک اللہ بولا تو تم نے اس کو بدلہ دے دیا، تم نے اس کو بدلہ دے دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے کسی خادم کو بھیجتی کہ فلاں کو یہ دیا ہو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، اور کہتی کہ جب اس کو دے دو تو فوری طور پر اس کو دعا دینا، اس کو دعا دینا، یا آپ خود کسی کو کچھ دیتی تو فوری طور پر اس کو دعا دیتے تھی، یا پھر جب وہ آپ کو دعا دیتا تو آپ بھی بدلے میں اس کو دعا دیتی، آپ بھی بدلے میں اس کو دعا دیتی۔ لوگ پوچھتے کہ ایسا آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ اس کی دعا کے بدلے میری دعا ہو جائے اور یہ صدقہ کرنے کا مجھے ثواب مل جائے، کہ جب اس نے میرے لیے دعا کی تو گویا کہ میرے تحفے کے بدلے، میری نیکی کے بدلے میرے لیے دعا کی، لہذا میں اس کو دعا دے دیتی ہوں تاکہ اس کی دعا کے بدلے میری دعا ہو اور نیکی کا بدلہ اللہ پاک مجھے اور بڑا عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں، بلکہ یہ تو نیکی کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے۔ ہمارا رب عز و جل تو ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارے ساتھ برائی کرنے والا ہے، تم جب اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارا گویا کہ گہرا دوست بن جائے گا، جس کے ساتھ تم بھلائی کر رہے ہو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ توریت مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف لکھا ہوا تھا، یہ خوبیاں اور یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، یہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاف کرنے کا نتیجہ تھا، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کا نتیجہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار صحابہ کے جو پہلے جس حالت میں تھے، جب کفر کے زمانے میں تھے تو خون کے پیاسے تھے، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خون بہانے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، بہت انہوں نے
زمانہ تھا کفر والا، تو اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا تھا، بڑا پریشان کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے اوپر غلبہ پایا تو ان کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بڑے بڑے کفار اس وقت موجود تھے، انہوں نے کیسا کیسا ظلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ پہلے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے امید کیا رکھتے ہو، مجھ سے امید کیا رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ ایک کریم بھائی، جو کریم بھائی کے ساتھ ایک کریم یعنی احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا کسی کے ساتھ جب غلبہ پاتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، ہم آپ سے ایسے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے بھلے آپ کو ستایا ہے، ہم نے بھلے آپ کو پریشان کیا ہے، لیکن آپ سے ہمیں احسان ہی کی امید ہے، بھلائی کی امید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں سزا دینا تو دور کی بات ہے، تمہارے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، تمہیں زبانی بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنا دیا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، پہلے آپ سے بڑھ کر اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے ناپسندیدہ کوئی تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ مجھے ناپسند تھا ہی نہیں، لیکن اب آپ سے بڑھ کر اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ گھرانہ میرے نزدیک ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ محبت اور بڑھتی رہے گی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ آپ بھلائی کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اللہ پاک نے خون کے دشمنوں کو بھی آپ کا ایسا محبوب بنا دیا کہ وہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچا کے بیٹے، حضرت ابو سفیان، ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، دوسرے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں ابو سفیان۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرح سے دوست بھی تھے، چچا کے بیٹے تھے تو بہت قربت تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں میں یہ بھی آپ کے یعنی آپ کی جو مخالفت کرنے والے تھے ان میں یہ پیش تھے، حضرت ابو سفیان۔ پھر یہ نادم ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی تکلیف تھی کہ دوست ہیں میرے، بھائی ہیں میرے، چچا کے بیٹے ہیں میرے، اور میرے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، تکلیف مجھے دے رہے ہیں۔ تو یہ نادم ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، ان کو جواب نہیں دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سکھایا کہ جاؤ اور جا کر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرو کہ میں آپ سے اسی حسن سلوک کی امید رکھتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ انہوں نے تکلیف دی تھی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا تھا، تو میں بھی آپ سے یہی امید رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے پر کوئی ملامت نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، تمہیں کوئی ملامت نہیں آج کے دن۔ اور یہ پھر حضرت ابو سفیان جنگ حنین کے موقع پر کفار کی طرف سے، قبیلہ حوازن کی طرف سے اس قدر تیر برسائے گئے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بکھر گئے تھے، لیکن چند صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد موجود تھے۔ ان میں یہ حضرت ابو سفیان تھے جن کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھی کہ کسی تو اس میں مختلف کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے، اس کو کوئی مطلب ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو یوں پہلو ڈھونڈے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو ہماری شریعت کے حکم دیتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں کریں، اس کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، نیکی کا مطلب بدگمانی نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں
کہ اچھائی کی باتوں میں سے برائی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی کی باتوں میں سے، حکمت کی باتوں میں سے برائی کو تلاش کرتا ہے، بات اچھی ہو رہی ہے، بات خوبصورت ہو رہی ہے، حکمت والی دانائی والی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اس میں سے نکالتا ہے برائی کا پہلو، لوگ اس کے ساتھ اچھی بات کر رہے ہیں لیکن وہ نکالے گا اس میں سے برائی والا پہلو۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایسا ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص کسی بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرا، بہت بڑا ریوڑ ہے جس کے پاس سے وہ گزرا، وہاں اس نے بکریاں دیکھی تو اس کو بکریاں پسند آئیں، تو اس نے مالک سے کہا کہ اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری مجھے دے دو۔ تو بکریوں کا جو چرواہا تھا، جو اس کا مالک تھا، وہ اسے کہتا ہے جو تمہیں بکری پسند آتی ہے اندر جا کے لے لو، اندر جا کے جو پسند آتی ہے وہ لے لو۔ تو وہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کر بکریوں کی رکھوالی کرنے والا جو کتا ہوتا ہے اس کا کان پکڑ کے باہر لے آتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو بھلائی کی باتوں میں سے، حکمت کی باتوں میں سے برائی کا پہلو نکالتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو بہترین بکریاں مل رہی تھیں لیکن ان بکریوں کی جگہ یہ کتا نکال کے لے آیا۔ تو حکمت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، بھلائی کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے لیکن یہ شر والا پہلو اس میں سے نکال رہا ہے، شر والی بات اس میں سے نکال رہا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ بھلائی کی جائے تو ہم بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیں، اور اگر برائی کی جائے تو ہم برائی کا بدلہ بھی برائی کے ساتھ نہ دیں بلکہ بھلائی کے ساتھ دیں۔ اور بالفرض اگر برائی کا بدلہ اس کو اس کے بدلے میں کوئی اس کے ساتھ برا ہی کام کرنا ہے تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی مار سکتے ہیں، دو نہیں مار سکتے، دوسرا ماریں گے تو آپ ظالم قرار پائیں گے۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ معاف کرنا اچھا ہے، معاف کرنا اچھا ہے۔ لہذا اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ جب لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کو دعائیں دینی چاہیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔